رحم الله من قرأ الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أراحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لاح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقاضما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند الأطفال وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات الله وسلام على أبيه وخير بنيه ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بآواز بلند درود و سلام. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم دائما عبدا کثیرا کثیرا. چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی. چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی. در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی. در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. اور ہر عدو حیدر کی بس یہی حقیقت ہے. ہر عدو حیدر کی بس یہی حقیقت ہے. حضور ہر عدو حیدر کی بس یہی حقیقت ہے. کنیت تو ملتی ہے ولدیت نہیں ملتی. تکبیر
ابدیت نہیں ملتی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا حدیث کا مطالعہ کریں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بھی شجرہ طیبہ کا دشمن رہا ہے, جو بھی نبی اور آل نبی کے چاہے اجداد کا یا اولاد کا دشمن رہا ہے, اس کے باپ کا پتہ نہیں ملتا. چاہے سند و متن دیکھے حدیث کی یا تاریخ دیکھے, اس کی کنیت میں لگے گی ابو 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 ابو, یہ فلاں کا باپ ہے, یہ فلاں کا باپ ہے, مگر یہ کس کا بیٹا ہے, یہ نہیں ملے گا. عزیزان محترم, ہم نے کل بھی بتایا کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں, ہم اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری ماں کے قدم صحیح تھے تو ہم فرش ادا پر آئے ہیں, ہم حسین کی مجلس میں آئے ہیں. یہ اپنی ماں کا جتنا بھی احترام کرو, جتنا بھی ادب کرو, کم ہے. سرکار فرماتے ہیں پیدائش کے وقت جو ایک جھٹکا, ایک تکلیف ہوئی درد دل میں, تم پوری زندگی ان کو حج کراتے رہو کاندھے پہ بیٹھا کے, ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں اپنے جوانوں کو اعلان کہتا ہوں, چاہے اچھا لگے یا برا لگے, کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑنا. اگر تم نے ان کو چھوڑا تو یہ تم کو چھوڑے گی, اور ان کو چھوڑنے کے بعد پھر تمہارے اس کے بعد بھی تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی. آل محمد نے, خود سرکار دو عالم نے اور خود اہل بیت نے فرمایا, ہم یہاں آئے نا, اہل بیت کا ذکر سننے آئے نا, اہل بیت فرماتے ہیں ہماری محبت کا دعویٰ اسی وقت صحیح ہے جب تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور دنیا کے ٹھیکیدار جو بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ کو مان مت مان, مجھ کو مان یہاں لا کے, ہے کہ نہیں؟ اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. درود پڑھیں نبی اور آل نبی. زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہتا, بس بات یہ ہے کہ جو بھی ان کا دشمن رہے گا اس کی وردیت نہیں ملتی. اب اس کو دنیا جو بھی اپنی زبان میں کہے. اب مجھ سے پہلے یہ بچے نے شعر پڑھا کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کے بھیڑ. سرکار مال غنیمت دے رہے ہیں, چلو. مولا علی کیا بٹ رہا ہے, چلو. امام زمن امام حسن علیہ السلام کیا پوری زندگی روٹیاں توڑتے, ارے اس سے پہلے سرکار اور امام حسن مجتبی مولا علی کے دسترخوان سے پہلے بھی تو کوئی دسترخوان ہے, وہ بھی تو بتاؤ کس کا دسترخوان تھا, مکہ میں کس کا دسترخوان تھا, بتاؤ. کیوں خاموش ہو, کیوں تاریخ چھپا رہے ہو, کیوں حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہو. ابو طالب علیہ السلام آپ کا یہ جس کو عرب کا نام بدل کر اس نے سعودی رکھ دیا ہے, سعودی نہ کہو عرب کہو, یہ سعودی ڈاکو ہیں, یہ نجد کا گمراہ قبیلہ ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ یمن کے صحابہ آئے, شام کے آئے, ان لوگوں نے سرکار سے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے ملک شام کے لیے دعا فرمائے. سرکار نے فرمایا اللہم بارک لی فی شامنا, یمن والے نے کہا وفی یمننا, سرکار فرماتے اللہم بارک لی فی یمننا, اللہ شام میں برکت دے, یمن میں برکت دے. وفی نجدنا, نجد والوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کریں, کہا اس کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے سرکار, کیا بات ہے, کہا وہاں سے دجال کی سینگ نکلے گی, فتنوں کا ظہور ہوگا. یہ فتنہ ہی ہے ان کی. یہ ہمارے بچے جو سعودی سروس کرنے جاتے ہیں, ان کی بھیڑ بھاڑ, یہ سفید اوڑھنی, یہ سفید چوکا کبا دیکھ کر آتے, یہ سمجھتے ہیں بڑے پارسا ہیں, یہ سفید کے اندر پورا کالا ہے. ان کے دھوکے میں مت آنا, یہ سرکار اور سرکار کی آل کے دشمن ہیں. ترکی حکومت وہاں موجود تھی, انہوں نے ڈکیت کیا ہے, اپنا رول ادا کیا, وہاں پہ حرم میں, مکہ میں, مدینہ میں خون خرابہ کر کے
حرم پر قبضہ کیا ہے، یہ خادم الحرمین نہیں ہے، یہ غاصب الحرمین ہے۔ تو لہٰذا آج جو حاجی جاتے ہیں، پوچھو بیچارے غریب لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہو کہ نہیں حج کے لیے؟ کیوں اتنا مہنگا حج کیسے ہے؟ امریکہ کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنا سعودیہ کا تم سے حاجی کے نام پر وصول کرتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ معلم کی فیس 20,000 روپیہ، معلم کے نام پہ فیس کتنی ہے؟ 20,000۔ روم کا کرایہ الگ ہے، بسوں کا کرایہ الگ ہے، خیمہ جو لگتا ہے مینا مزدلفہ عرفات میں اس کا سب الگ ہے۔ یہ معلم کا صرف 20,000۔ معلم کیا کراتا ہے؟ صورت بھی نہیں دکھتی، صورت بھی نہیں دکھاتا معلم کہ آئے تم کو ایک طواف۔ ہاں جب یہ فقیر تھے، غریب تھے، جو بزرگ گئے ہیں پہلے وہ جانتے ہیں کہ معلم آتا تھا، طواف عمرہ سب کرائے، زیارت کرائے، زمزم لا کے گھر تک دے۔ آج تو دکھتا بھی نہیں۔ پھر یہ 20,000 یہ مولوی ان کا جو کھا کے آتے ہیں اور سعودیہ کی تعریف کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ نا وہ 20,000 اس کو جائز ہے کہ نہیں؟ یہ حرام کہیں تو کھا رہے ہیں، کعبے کی کمائی کھا کے شراب پینے والے یہ کیا ہم کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ درود پڑھے نبی اور آل نبی پر۔ خادم الحرمین، متولی حرمین، شیخ الحرمین، امام الحرمین، شیخ بطحا، مومن قریش، سردار مکہ، سیدنا عمران ابو طالب علیہ السلام۔ دلیل جب تک آپ متولی رہے، جتنے بھی حاجی آتے تھے، حالانکہ اس دور میں تو مشرکین اپنے طریقے سے حج کر رہے تھے، مگر آتے تو کعبہ کے لیے۔ حج کے ایام میں جتنے حاجی آتے تھے سب کا کھانا پینا ابو طالب کے دسترخوان میں۔ آج بتا رہے ہو کہ یہ بڑی حکومت ہے، بڑی پیسے والی ہے، ایک نمبر کے غلام بکے ہوئے لوگ ہیں، ایک وقت کا کھانا اب دینے لگے ہیں عرفات میں۔ وہ ابو طالب جو سارے حجیوں کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، وہ دسترخوان۔ تو جب تک اسلام نے بانٹا، خدیجہ کی دولت بڑھتی رہی، قریب آتے رہے۔ کوئی نہیں تھا امیر مکہ میں، کوئی نہیں تھا امیر مکہ میں، کوئی دولت والا نہیں تھا۔ یہ مدینہ میں آ کے اپنی سخاوت بتائے کہ میں نے فلاں چیز لے کے حضور کو دے دی، میں نے حضور کو فلاں اتنا دیا، میں نے اتنا مال دے دیا، میں نے اتنا مال دیا۔ سارا مال تو جناب خدیجہ کا ہے، سیدہ زہرا کی والدہ۔ کتنا مال! جب دعوت کے لیے جو آتے تھے کھانے، ان کو جو برتن ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، کھاؤ بھی برتن بھی لیتے جاؤ۔ بتاؤ ہے کوئی غنی ایسا، ہے کوئی سخی ایسا؟ ان کی سخاوت بیان کرنے کو سینہ پھٹتا ہے۔ ارے فتویٰ لگ جائے گا، یہ کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ ڈرو مت، مرنا ہے، قبر میں تم اکیلے جاؤ گے، تم بھی اکیلے میں بھی اکیلے۔ جواب رسول آئے گے قبر میں، کیا جواب دو گے؟ کس کی سخاوت کا تم چرچا کرتے پھر رہے تھے؟ کبھی میری خدیجہ کا نام لیا؟ کبھی میرے چچا کا نام لیا؟ عزیزان محترم، ایمان اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کے بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ 72 کیوں نکلے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سبھی آ جاتے خون دیتے؟ آپ جانتے ہیں کہ راستے میں ایک نامعلوم شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، معلوم نہیں ہندو ہے مسلمان، یہ تو بہت انسانیت ہے بھارت میں، ہندوستان میں۔ یہ نہیں دیکھتے پھر کہ یہ کون ہے جو مر رہا ہے، جس کا فوراً وہاں پہ جوان آدمی پہنچنے لگتے ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پہلے آپ کا گروپ بتاؤ، آپ کا گروپ بتاؤ کہ اس کا جو گروپ ہوگا آپ کا ہے تو اس میں لگے گا۔ جب گروپ ایک ہوگا تو خون دے گا نا وہ۔ ارے تو کسی کا گروپ اسلام سے ملے، 72 کے علاوہ کسی کا گروپ اسلام سے ملتا تو 72 کے علاوہ کوئی آتا۔ عزیزان محترم 72 تھے ہی اسلام کے گروپ پہ، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ام لم یعرف رسولہم، پہچانو میرے رسول کو پہچانو۔ انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا، فہم لہ منکرون، اس لیے میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔
اور رسول کو اس لیے نہیں پہچانا کہ قرآن نہیں سمجھا، قرآن نہیں سمجھا تو رسول کو نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا تو اہل بیت نہیں سمجھ میں آئے، پھر وہ جو بتا رہے ہیں اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں۔ کل میں نے سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ اس کے ذہن میں میرا عنوان جو ہے وہی چل رہا ہے، میراث اور وارث۔ میراث کو سمجھو گے تو وارث سمجھ میں آئے گا۔ پروردگار عالم سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے؟ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، صرف آپ کا ذہن وہاں پر آ جائے۔ کلمہ طیبہ کی مثال کس سے دی اللہ نے؟ شجرہ طیبہ۔ تو جب کلمہ طیبہ ہے اس سے پہلے شجرہ طیبہ ہونا چاہیے۔ یہ کیسا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان میں ہے، اور یہ توتی اکلھا کل حین، کل حین۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، علم والے سے پوچھو تو یہ جو سانس ہے نا، سانس سے بھی آخری جب مرنے لگتا ہے کوئی، جب سانس رک جاتی ہے ہچکی چلتی ہے، ہچکی سمجھتے ہیں نا کہ بس ایک دم اب آخری، اس ہچکی کے بعد ایک جو حصہ بچتا ہے اس کو کہتے ہیں حین۔ حین اللہ فرما رہا ہے شجرہ طیبہ وہ ہے توتی اکلھا کل حین، کل حین، ہر حین یہ پھل دیتا ہے۔ شجرہ طیبہ ہر لمحہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ کھجور کا درخت تو ہے نہیں جو میں نے کل بتایا، یہ ہر، تو معلوم ہوا اگر کوئی پوری زندگی کہیں رہے، کسی کو بھی مانتا رہے، اگر موت کے اس جھٹکے کے اس حصے میں جس کو ہین کہہ رہے، اگر وہاں پر بھی مولا علی کی ولایت کو مان لیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ درود پڑھے نبی والے نبی پر۔ اللہ کے رب سے۔ عزیزان محترم، یہ ہے کلمہ طیبہ جس کی مثال بنا کہ شجرۃ طیبہ تھی۔ تو کلمہ طیبہ کیا؟ آج کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرتے؟ کلمہ ہی تو پڑھتا ہے نا، کلمہ ہی پڑھ کے سات سمندر سے اگر وہ نہالے پاک ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ کلمہ طیبہ میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، ادھر کلمہ پڑھا ادھر طہارت کی سند مل گئی، پاک ہو گیا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ جب بندہ صدق کے دل سے اور معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے جیسے خشخاش کے دانے سے بھرتا ہے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ارے خشخاش کے تھوڑے سے دانے کوئی گن نہیں پاتا، یہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ یہ جماعت آ رہی ہے تم کو نیکیوں میں گمراہ کر رہی ہے، نیکیاں اہل بیت کے دروازے پہ ہے۔ تو کلمہ بنا کہاں؟ کیسے بنا؟ کس نے بنایا؟ کہاں بنا؟ ارے یہ کلمے میں وہ طاقت ہے کہ جو پڑھ لے وہ پاک ہو جائے، جو پڑھ لے وہ پاک ہو جائے۔ تو پھر جو کلمہ بنانے والا ہوگا وہ کتنا پاک ہوگا، کتنا طاہر ہوگا، کتنا مطہر ہوگا۔ کب بنا کلمہ؟ کیسے بنا؟ سب سے پہلی دعوت اسلام کی دعوت ذو العشیرہ، وانذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور دعوت دو۔ میں تفصیل میں ادھر نہیں جاتا کہ دعوت کہاں ہوئی، وہ دعوت بھی پہلی دعوت بھی کہاں ہوئی؟ جناب عمران ابو طالب کے گھر پہلی دعوت۔
ابو طالب کے گھر اللہ کو اپنے اسلام کی دعوت دینا ہے. آپ یہاں یہ ہمارا شامیانہ ہے، یہ ادا کھانا بھی ہم نے قائم کیا، ہمارا پروگرام یہاں ہوگا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یعنی اس عقیدے سے ہٹ کے. ارے الیکشن کی مثال لو، کانگریس پارٹی کے اسٹیج پہ جنتا نہ بولے گا، جنتا میں جاؤ گے تو وہ بولے گا. کوئی بھی مخالف پارٹی ایک دوسری جگہ تو بول ہی نہیں سکتی. اب ابو طالب کو جو تم کہتے ہو تو وہ تو پھر مخالف پارٹی ہو گئی نا. میں تو وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، میں تو ان کو ایمان نہیں، ان کے ایمان کے درجات پوچھو، ان کے فضائل پوچھو. قرآن ان کے فضائل پڑھتا ہے، ان کی مدد ثنا کرتا ہے. تو پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ پہلی دعوت کعبے میں رکھتا، اللہ کا گھر تو وہی تھا مکے میں، تو حضور پہلی دعوت کعبے میں دیتے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. مگر وہاں تو نہیں ہوئی دعوت. دعوت ہو رہی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے یہاں. تو دعوت دینے سے پہلے چچا بھتیجے مشورہ بھی تو ہوا ہے. کیسی ہوگی دعوت؟ کیسے ہوئی؟ سرکار غار ہرے سے نیچے آئے، وہاں حکم ملا کہ اعلان رسالت کرو. غار ہرا سے نیچے اترتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے پاس گئے. غلط. اور وہاں جا کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے. یہ ساری گستاخی ہے رسول کی. ایسے رسول کو ہم نہیں مانتے جو جبریل کو دیکھ کے ڈر جائے، جو جبریل کو دیکھ کے ڈر جائے. کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے، پڑھو تاریخ اسلام، کہ جبریل جب غار حرا میں آئے تو رسول کو دبوچا، اس کی وجہ سے رسول ڈر گئے، کانپنے لگے، سردی بخار آ گیا، اور وہ کانپتے کانپتے جناب ام المومنین کے گھر آئے اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. نہ ہم ایسے رسول کو مانتے ہیں، نہ ایسے جبریل کو مانتے ہیں. ہم اس جبریل کو مانتے ہیں کہ جو سیدہ کے گھر آئے تو بغیر اجازت نہیں آتا. ہم اس جبریل کو مانتے ہیں جو حسنین کا جھولا جھلاتا ہے. ہم اس جبریل کو علیہ السلام کہتے ہیں جو سیدہ کے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے. درود پڑھے نبی اور آل نبی. سرکار جبریل علیہ السلام ادب کے ساتھ، بے ادبی مت بتاؤ، ادب کے ساتھ آئے غار حرا میں. سرکار نے فرمایا اعلان رسالت. ٹھیک ہے، نیچے آئے، نہ ڈرے، نہ کانپے، نہ سردی، نہ بخار. سیدھے کہاں پر آئے؟ سیدھے کہاں پر آئے؟ پہلے سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام کے دروازے. ادھر ابھی دق الباب کیا، دروازے میں دستک دی. ابو طالب علیہ السلام دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے رسالت مبارک ہو. حضور نے تو ابھی کچھ بتایا ہی نہیں، ابو طالب کو کیسے معلوم؟ رسالت کا مبارک ہو. کہا چچا ٹھیک ہے، مگر اب اعلان رسالت کرنا ہے، دعوت دینا ہے. کہا کوئی بات نہیں، آپ جیسے چاہو اعلان کرو، پوری ذمہ داری میری ہے، میری ذمہ داری، میں آپ کا ساتھ دوں گا. میرے بیٹے دیں گے، میرے بھتیجے دیں گے، میرے پوتے دیں گے، میری آن کا خون کا آخری قطرہ تک اسلام کے لیے ہے. اس لیے کربلا میں بنو ہاشم موجود ہے. بنو ہاشم صرف بول کے نہ بولو، سب ابو طالب کے بیٹے اور پوتے کربلا میں تھے. رسول کو بچانے والے ابو طالب، کربلا میں اسلام بچانے والے ابو طالب کی اولاد. عزیزان محترم، وہاں پر رسول نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. اور کون ہے جو میرے نبی ہونے کی گواہی دے؟ جو گواہی دیتا، کسی کو تو نہیں کہا تھا کہ یہ فلاں تو گواہی دے. اتنے تھے سارے سردار، کوئی بھی کھڑا ہو کر کہتا. سرکار فرما رہے جو میری گواہی دے گا وہ میرا جانشین، وہ میرا خلیفہ، وہ میرا وسیع،
وہ میرا وزیر، وہ میرا بھائی۔ سرکار نے جیسے فرمایا مولا کائنات کھڑے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ بنایا کس نے؟ آج کلمہ پڑھنے والا پاک ہو جا رہا ہے، اور کلمہ جس نے بنایا ہے، اور جب ربی نے علی سے گواہی لے لی اور مولا علی نے گواہی دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، فوراً نبی نے پلٹ کے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ درود پڑھے نبی اور آلہ۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی آیات، آیت القبریٰ، یہودیوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو کیا ہوا؟ عذاب آیا، عذاب آیا ان پر۔ کیسا عذاب آیا؟ عجیب عجیب عذاب۔ قرآن پڑھیے، تفسیریں موجود ہیں، کون سا عذاب ہے جو ان پر نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا۔ کیا کیا اللہ آیت بنا رہا ہے؟ پھر توبہ کے لیے تیار ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِدَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اس دروازے میں صرف اتنا کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ حِدَّةٌ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ کتنا بڑا بڑا گناہ ان کا؟ انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ عذاب بھیج رہا ہے، اب اس سے بچنا ہے۔ جناب موسیٰ نے اس کی دوا بتائی، اس کا علاج بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ اس دروازے میں صرف یہ کہتے ہوئے حِدَّةٌ داخل ہو جاؤ۔ کیا کیا؟ دروازہ کیا تھا؟ چاندی کا، سونے کا، جنت کا نہیں، لکڑی کا دروازہ ہے، لکڑی کا دروازہ ہے، مگر اس دروازے میں داخل ہو جائے صرف حِدَّةٌ کہتے ہوئے اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ تفسیر میں ائمہ اہل بیت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دروازے پر پنجتن پاک کا 14 معصومین کا نام لکھا ہوا تھا، اس پر اہل بیت کا نام لکھا تھا۔ تو اب وہ دروازے کی یہ فضیلت ہوئی کہ جو اس میں سے صرف حِدَّةٌ کہتے ہوئے گزرے گا اللہ معاف کرے گا۔ نہیں کیا ان لوگوں نے، حِدَّةٌ کہا، حِدَّةٌ کی جگہ حِدَّةٌ۔ پھر اللہ نے کہا موسیٰ ان کو چھوڑو، اب من سلوہ نہیں آئے گا، اب یہ جائے شہروں میں کھیتی باڑی کرے، یہ جو دال مسور جو کھانا چاہتے ہیں ان کی فرمائش سے کھائیں۔ تو اللہ نے کہا ان کے اوپر بربادی چھا گئی، پریشانی آ گئی۔ اچھا، وہ باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب خطہ۔ آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت خطہ۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پروردگار فرما رہا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ، کہ اس باب میں داخل ہو جاؤ، حِدَّةٌ کہتے ہوئے، حِدَّةٌ کہتے ہوئے۔ تو جب یا اللہ بنی اسرائیل کے لیے تو نے ایک دروازہ بنایا، ہماری عنوان یہ چل رہا ہے نا میراث اور وارث۔ اب جب تو بنی اسرائیل کے لیے ایک دروازہ بنا دیا کہ سارا گناہ معاف ہو جائے گا خالی اس میں داخل ہو جائیں، تو امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ ارے ہم بھی گنہگار ہیں، اللہ کوئی دروازہ ہم کو بھی بتا۔ جب اللہ سے ہم نے مانگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس امت میں باب حدہ کی مثال جو ہے میرے بھائی علی کی ہے، جو علی کو مانے گا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس کے ثواب بڑھ جائے گا۔ ادھر تم نے یا علی کہا مطلب تم نے باب حدہ میں داخل ہو گئے، مگر جھکنا شرط ہے، جھکنا شرط ہے، یہاں عقل نہیں ہے۔ اہل بیت کے دروازے پہ اکڑ کے نہیں، وہ لوگ کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سر جھکا کے داخل ہونا، تو وہ کیا کہے؟ پہلے پیر داخل کیے اور حِدَّةٌ کی جگہ حِدَّةٌ کہا۔
سرکار غریب نواز کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کون ہے؟ بولو کون ہے؟ کوئی بولتے نہیں. آل رسول ہے. آپ بولو نا. ایسے حسن حسینی سید ہے نا, تو ان کو تو جا کے نجف میں کیا بولنا چاہیے مولا کے دروازے پہ؟ یا مولا میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آ گیا ہوں زیارت کے. بولنا چاہیے نا. ان کی اولاد ہے. کیا کہتے ہیں غریب نواز میں جب صرف پہنچ کر, یا علی میں آپ کی گلی کا کتا ہوں. ارے ان کی اولاد ہے. اتنا جھک کے غریب نواز جا رہے ہیں. یہی بتایا رسول نے, اس دروازے پہ جو جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا. غریب نواز اتنا جھکے, مولا نے ان کو اتنا بلند کیا کہ سلطان الہند بنا دیا. درود پڑھے نبی اور آل محمد. باب حدہ جو ہے اس امت میں مولا کائنات ہے. آج علی علی کرنے کو تم کہہ رہے ہو فلاں ہو گیا, فیا ہو گیا, رابطی ہو گیا. نہیں نہیں, یہ غریب نواز نے ہم کو دین دیا, یہ بتایا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہی آپ کو کرنا ہے. کسی مولوی کے چکر میں نہیں پڑنا, اور نہ میری بات ماننا. میری بات بھی اس وقت ماننا جب تمہارا دل مطمئن ہو اور میری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو. یہ نہیں سمجھنا کہ امیر حمزہ نے جو کہا تو سچی کہہ دیا. جاؤ اپنے ضمیر سے پوچھو رات کو, قرآن کھولو کہ جو آیت میں نے پڑھا ہے وہ کیا ہے, جو تفسیر بتائی ہے وہ کیا ہے. کوئی مولوی نہیں آئے گا تمہاری قبروں میں. تمہارا مولوی کب ہوگا؟ جب تم کو باب حدہ کے قریب لے جائے. تمہارا وہ کون ہوگا جب سجدہ طیبہ کے قریب لے جائے. تمہارا کون ہوگا جب تمہاری نجات کا راستہ بتائے. جو اس دروازے سے ہٹائے وہ کتنا بھی بڑا امامہ پہن کے آئے, سمجھنا یہ دجال ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. جان محترم, اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کا بنی اسرائیل نے انکار کیا, اللہ نے عذاب نہ دیا. ارے اہل بیت کا آیت الکبریٰ ہے, اللہ کی بڑی آیت ہے, بڑی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے آیت الکبریٰ ہے مولا کائنات, آیت الکبریٰ ہے سیدہ کائنات, آیت الکبریٰ ہے حسن مجتبیٰ, آیت الکبریٰ ہے سلطان شہید کربلا, اور سب سے بڑی آیت خود میرے رسول ہے. کسی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اس کے اوپر عذاب یہی ہے کہ دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. چاہے دنیا میں کیسا بھی مزہ وہ لوٹ لے, مگر آخرت تو اس کی نہیں بنے گی ان کو چھوڑ کر. عزیزان محترم, وہ کون سی آیتیں تھی جس کا بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا؟ تو پھر سورہ بقرہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. انہوں نے اس تابوت کا انکار کیا تھا. فیہ سکینۃ من ربکم مما ترک آل فرعون آل موسیٰ و ہارون, جس میں موسیٰ اور ہارون کا ترکہ تھا. ترکہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ. التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, جو اللہ کی طرف سے تھا. مفسرین بتاتے ہیں یہ تابوت کون سا تھا. تابوت کون سا تابوت ہے؟ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال کر دریائے نیل میں ڈالا تھا. جناب موسیٰ کچھ دیر یا کچھ دن کوئی تابوت میں رہیں تو اس کی یہ برکت ہو کہ اللہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ آیات اللہ ہے, اللہ کی آیت ہے. اور پھر اس کے بعد اس تابوت میں کیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا امامہ, جناب ہارون علیہ السلام کا عصا, اور تمام انبیاء کی تصویریں. یہ کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ. مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ تابوت میں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا امامہ, ہارون علیہ السلام کا عصا اور نالین وغیرہ, اور تورات کے کچھ الواح اور تمام انبیاء کی تصویر. یہ بنی اسرائیل کی طرف جب وہ بربادی کی طرف گئے تو پھر اللہ نے یہ بھیجا کہ اس کا تم احترام کرو گے تو تم پھر سے اسی حالت میں آ
آ جاؤ گے. انہوں نے احترام کیا تو کیا کہا قرآن کہ بنی اسرائیل اس کو پھر بڑا اہتمام کیا اور احترام کیا. اس کو جنگوں میں جب جاتے تو ساتھ میں لے کے جاتے, اس کو آگے رکھتے, اس کے وسیلے سے دعا کرتے. تابوت کے, اچھا ہے لفظ تابوت ہی آیا ہے. آج یہ گمراہ کرتے نا مولوی, وہ بھلا تابوت اٹھا رہا ہے. ابھی تو تابوت تو قرآن میں ہے. تابوت کیا ہے؟ لکڑی کا ہے. تعزیہ کیا ہے؟ لکڑی کا ہے. آج میرے اکرم بھائی کے صاحبزادے نے عامر نے بھی کہا کہ اس کے کوئی مینیجر انجینئر ہے, اس نے کہا کہ یہ جو تعزیہ ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل ہے قرآن حدیث سے سنتے جائیں. بات وہ تابوت جو تھا بنی اسرائیل جنگوں میں لے جاتے اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے, یا اللہ یہ بدعت تو نے پھیلائی. معاذ رب العالمین, کیا اللہ بدعت کا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے تو کہا اس کا احترام کرو, تو یہ بدعت نہیں ہوا, حکم الہی پر عمل ہوا. تو جاتے تو فتح پاتے. اچھا پھر تفسیر میں مل رہا ہے کہ جو روزی سے پریشان ہوتا وہ یہ تابوت کے پاس آ کے دعا کرتا, اس کو رزق کو زیادہ ملتا. جس کو اولاد نہیں رہتی یہ تابوت کے پاس آ کے دعا کرتا, اولاد مل جاتی. یا اللہ وہ تابوت لکڑی کا ہے, اس میں موسیٰ کا کچھ تبرکات ہے, وہ فتح بھی دلا رہا ہے, اولاد بھی دے رہا ہے, مال بھی دے رہا ہے, روزی بھی دے رہا ہے, شفا بھی دے رہا ہے. تو شرم کرو نا, تم یہودی بن جاؤ نا, یہودی بن جاؤ نا, یہودی بن جاؤ. قرآن تابوت کو کہہ رہا ہے, موسیٰ کے تابوت کو, کہ وہ شفا دیتا ہے, وہ دولت دیتا ہے, وہ اولاد دیتا ہے. کیوں مسلمان کہلاتے ہو؟ ارے بنی اسرائیل کے پاس ہے تابوت. تو جب بنی اسرائیل کا تابوت شفا دے رہا ہے تو پھر اسلام کہاں ہے؟ امت محمدیہ میں تابوت کہاں ہے؟ بتاؤ. لکڑی کا تو تھا, تو لکڑی معنی نہیں رکھتی, نسبت دیکھتی. ہم نسبت والے لوگ ہیں, ہم نسبت دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی ہے کہ سونا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نسبت کس سے ہے. تو اس کو نسبت تھی نبی سے. آج جو ہم تعزیہ بناتے ہیں ہے لکڑی کا, مگر جب تک لکڑی بازار میں ہے, بامبو ہے, کوئی اس کو چومتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں, مگر اس کو لایا, تعزیہ بنایا اور امام حسین علیہ السلام سے نسبت کرتی. تو نسبت تو چوما جاتا ہے, نسبت تو چوما جاتا ہے. یہ تعزیہ قرآن سے ثابت ہوا کہ تابوت جیسے بنی اسرائیل کو فیض دیتا ہے تو تعزیہ بھی فیض دیتا ہے. تعزیہ کے پاس امام اولاد دیتے ہیں, روزی دیتے ہیں, اب کیوں نہ دے. جب سرکار امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور فطرس پرندہ آیا, ملک آیا تھا نا, فطرس تھا, ٹرکوالا ہوا تھا, 5000 سال تک پڑا ہوا تھا آسمانوں پر. ادھر سرکار جلوہ گر ہوئے, میرے مولا حسین جلوہ گر ہوئے. ادھر اللہ نے حکم دیا, جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کے جا. کہاں جا؟ مدینہ. کیوں جاؤ؟ مبارکباد دینے, مبارکباد دینے. جب حسین کی ولادت ہو, تم آج ہیپی نیو ایئر کا تو واٹس ایپ چلا رہے ہو, بیٹا پیدا ہوتا تو ہیپی برتھ ڈے دیتے ہو. اللہ ہیپی برتھ ڈے کس کا منا رہا ہے؟ امام الملائکہ جبریل کو حکم دے رہا ہے 70,000 ملائکہ کرو اور جو میرے حبیب کو مبارکباد دو. بیٹے حسین کی جبریل چلے, بڑے کر و فر کے ساتھ ملائکہ کا قافلہ چل رہا ہے. فطرس کی نگاہ پڑی, جبریل کہاں جا رہے ہو آج, یہ کیا اہتمام ہے؟ سب بڑے خوش نظر آ رہے. کہا ہاں آج میرے آقا کو, آج میرے مولا کو, آج میرے آقا کو, آج میرے مولا کو گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سب جا کے مبارکباد دیں, ہم مبارکباد دیں. اچھا تو اب ہم حسین کیا کریں تو عزت کیسے ہوگا؟ جب اللہ نے یہ کر کے بتایا تو 3 سامان
اچھا تو یہ بات بھی ہے جہاں کہیں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا صدقہ بھی تو بڑھتا ہے نا. کہا حضرت نے کہا جبریل ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا مجھ کو بھی لے کے چلو، ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں مجھ کو کچھ مل جائے. جبرائیل نے ساتھ لے کے آئے، تمام ملائکہ سرکار کو مبارکباد دے. اب اس کے تو بال اوپر تھے نہیں، ملائکہ تو اس کو اٹھا کے لائے تھے. سرکار تو میرے سرکار ہے، پوری کائنات جن کی نظروں میں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سب نے مبارکباد قبول کی. پھر دیکھا، پھر درست کو کہا جبرائیل اس کو کیوں لائے؟ جبرائیل اس کو کیوں لائے؟ ادھر ادھر مت دیکھو بھائی، بات چلی جائے گی تو پوائنٹ چلا جاتا ہے. درود پڑھے ایک مرتبہ اور. سرکار جانتے ہوئے بھی، سب معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کو بتانا ہے نا. کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جبرائیل اس کو کیوں لائے؟ کہا یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے تو یہ پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ سرکار کے ہاں سرکار کی آمد ہوئی ہے تو اس کا صدقہ مجھ کو مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. سنو، پہلی آیت میں نے تابوت کی قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب حدیث سنو. کہا ٹھیک ہے، اس کو لے جا کر حسین کے جھولے سے مس کرو. جھولے سے، حسین سے نہیں. کیا بات ہے میرے سرکار کی. لاکھوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام کہ 1400 سال بعد کوئی بھی مفتی آئے کھڑا ہوئے تو ہم اس کا ٹیٹوا پکڑ کے بول سکتے ہیں کہ سرکار نے حسین سے نہیں مس کیا ہے، جھولے سے مس کیا. جھولا لکڑی کا تھا، اس لیے سرکار علم غیب مانو. علم غیب یہ تمہارے بارے میں سرکار کا علم غیب. سرکار کا علم غیب نہیں تھا. اس لیے تاکہ جو رسول اللہ منوانا چاہتا ہے وہ تمہارے عقیدے میں نہ رہے. اور جب نہیں رہے گا تو پھر پوری دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، ہے تو مسلمان مگر کاٹے کیوں جا رہے، مارے کیوں جا رہے؟ کیا ویسا نبی ہم نے نہیں مانا جیسا ماننا چاہیے، جیسا اللہ نے بھیجا. کیسا بھیجا اللہ نے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ ہے پروردگار اس نے بھیجا. کیسا رسول بھیجا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو پاک ہے پاک کرنے آیا، جو پڑھا ہوا ہے پڑھانے آیا. یہ نہیں یہ روایت یہ یہودیوں کی بنائی ہے، یہ آ گئی ہماری کتابوں میں. ارے میں اپنے جوانت کہوں گا، صلاح الدین ایوبی کی کتاب بازار میں ملتی ہے 5 جلدوں میں، کہ ایوبی کے دور میں یہودی کیا کرتے تھے؟ مسلمان کا پورا علم لیتے تھے، قرآن حدیث پڑھتے تھے، اور پھر مسلمانوں کی مسجد میں امام بنتے تھے، اور پھر ایسی بات بیان کرتے تھے کہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے. ظاہر میں تو نماز کا گٹا رہے، اندر سے نبی کی الفت نہ رہے، تاکہ ان کا جذبہ جہاد سرد ہو جائے، پھر ہم قبضہ کر لیں گے. تو آج تو کوئی ایوبی تو ہے نہیں، پھر کہاں ڈھونڈو گے یہودی؟ کل تو ایک یہودی کا پتہ میں نے بتایا، یہ جو پاکستان سے الیاس وانزری ہے، یہ 25 سال سے ہم کو دھوکہ دے رہا تھا کہ میں نبی کی محبت کرنے والا ہوں. مدینہ مدینہ، گھڑی کا ٹائم مدینے کا ٹائم تھی، اس کو 2.5 گھنٹہ پیچھے کر کے دیکھو کہ انڈیا میں کتنا بجا. میں نے سوچا کیا محبت ہے رسول سے، کیا محبت ہے. گھڑی کا ٹائم بھی ہے تو مدینے کے ٹائم سے چل رہا ہے، یعنی جب گھڑی دیکھو تو پہلے مدینے کی یاد آئے پھر انڈیا کا ٹائم سمجھو. مگر آج اس نے آل رسول کے دشمن کا عرض کر کے بتا دیا، ہم نے پہچان لیا وہ صلاح الدین ایوبی. جیسے تو نے جاسوسوں کے ذریعے یہودی مولیوں کو پہچانا، ہم نے آل رسول کے ذریعے پہچانا.
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تم کو پاک کرنے آیا. انہوں نے روایت بنائی کہ نبی کو پاک کیا. ابھی میرے ساتھ پورا گروپ تھا رمضان المبارک میں مکہ معظمہ سے ہم لوگ طائف گئے. طائف سے 27 کلومیٹر دور قبیلہ بنو اسد جو حضرت دائی حلیمہ کا گاؤں ہے وہاں گئے. ان کا مکان دیکھا, ان کا قبرستان دیکھا. پھر وہاں پر جو ایک گائیڈ تھا وہاں کا پاکستانی, وہ ہم کو بتاتا ہے کہ جو فلاں نشیب ہے جو وہاں اتنے درخت نظر آ رہے نا, یہ وہی میدان ہے جہاں پر حضور کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس میں نور بھرا گیا تھا, آپ کا قلب مبارک دھویا گیا تھا. کیا یہ ہمارا نبی ہے؟ آدم سے عیسیٰ کا کسی کا آپریشن نہیں ہوا, اپنے نبی کا آپریشن کروا رہے ہو. اپنے نبی کا میں نے اس سے کہا سونا, قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, وہ نبی پاک کرنے آیا, پاک ہونے نہیں آیا. پاک کرنے آیا, پاک ہونے نہیں آیا ہے. تو کیوں قلب دھویا؟ قلب میں سیاہ نکلا. یہ بات تھی نبی نے کافروں کو کہی تھی جو ایمان لا رہے تھے کہ یہ جو کفر ہوتا ہے نا تمہارے دل میں ایک نقطہ ہوتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہوتا ہے. تو بنو امیہ نے معاویہ کے دور میں 90 سال تک کا تھیلیہ دی گئی, حدیث لکھوائی گئی اپنے لیے, اپنے من کے لیے, اپنے جیسا نبی بتانے کے لیے کہ جب ہمارے دل میں بھی سیاہ نقطہ ہے تو نبی کے دل میں بھی نکالو. تو بہت حدیث بیچنے والے تھے لے کے گئے, ہاں ہاں وہ ایک دفعہ رسول کا ایسا ہوا, سینہ چاک کیا گیا, قلب دھویا گیا. ایسے رسول کو ہم نہیں مانتے, ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو طیب و طاہر ہے, جو پاک کرنے آئے ہیں. سب جواب دو. علی 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 سے کہا میں نے, ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کے صدقے میں آدم کو پاک ہوئی, جس کے صدقے میں نوح پاک ہوا, جس کے صدقے, کیونکہ یہ سب میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے. جس کا پسینہ اتنا پاک ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تو اس کا خون کتنا پاک ہوگا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہے, کیا فرما رہے اعلیٰ حضرت, جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا. کوثر ہے, کوثر سلسبیل 2 نہریں ہیں جنت میں. کیا فرمایا آپ نے؟ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس دریا کی یہ 2 بوند ہے, جو یہ دریائے سلسبیل ہے اور کوثر ہے, یہ میرے نبی کے دریائے رحمت کی 2 بوند ہے. وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اب یہ روایت چوری تو پکڑی جاتی ہے نا, چور جاتا ہے تو نشان چھوڑ جاتا ہے. یہ کہا قلب دھویا, تو کس سے دھویا؟ کوثر سے, سلسبیل سے. لوگ تو سمجھ لو اوہ جنت سے پانی لے کے آئے جبریل, کوثر کا, سلسبیل کا. آؤ مینا شریف میں بھی آیا کرو, جب یہ سنو گے تو معلوم ہوگا نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. تو ہمارے نبی کے دریائے رحمت کی 2 بوند ہے, ایک کوثر ہے, ایک سلسبیل ہے. تو افضل کون ہوا؟ ہمارا نبی ہوا, کیونکہ اس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. وہ ہوا مفضول, جو مفضول ہے وہ افضل کو پاک نہیں کر سکتا. سب من گھڑت روایت ہے. طیب و طاہر نبی کو ماننا. تو میرے نبی کی نبوت کا, ان کے علم کا چرچا قرآن کر رہا ہے. جو قرآن کہے وہ مانو, جو اللہ کہے وہ مانو, جو رسول اللہ کہے وہ مانو, ملا کی نہ مانو.
تو سرکار کا علم غیب ثابت ہے یہاں سے. سرکار چاہتے کہتے اس کو لے جاؤ حسین سے ٹچ کر دو, حسین سے مس کر دو پتروس کو, مگر آپ نے کہا کہ نہیں, جھولے سے مس کرنا. جھولا لکڑی کا ہے. ارے بنی اسرائیل کا تابوت پڑھنے والوں, سکینہ جس سے اطمینان و سکون حاصل ہو وہ رسول کے گھر میں ہے. حسین کا جھولا جا کے جبرائیل نے جھولے سے مس کیا, بالوں پر آ گئے, اڑنے لگا. کہتا ہے یکم مسلی ہے کوئی میری طرح, یکم مسلی ہے کوئی میری طرح, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. اب حسین نے مجھ کو طاقت دی, اب میں فخر کرتا ہوں, تکبر نہیں, فخر کرتا ہوں کہ میرا مولا حسین. عزیزان محترم, نبی کا علم غیب کیا ثابت ہوا؟ اگر امام عالی مقام کے جسم اطہر سے مس کرتے تو آج یہ پوچھتے کہ آج حسین سے مس کرتے. تو نبی فرما گئے اس لیے کہ جھولے سے مس کرنا تاکہ 1400 سال بعد بھی میرے حسین کی نسبت سے کوئی جھولا بنائے گا, کوئی تعزیہ بنائے گا تو جو اس سے مس ہو جائے گا اس کو شفا مل جائے گا. اور تعزیہ بنانا یہ نبی کی سنت ہے. کس کی ہے؟ یہ نہیں جو مولوی کہتا پھر رہا ہے وہ تیمور لنگ کی ہے, وہ تیمور لنگ سیاہ تھا, اس نے بنانا شروع کیا ہے, ہم سنی ہم کو نہیں بنانا چاہیے, ایسا ویسا ہے نا. تیمور لنگوں کی ایجاد میں, تیمور لنگ بعد میں آیا, میرا خواجہ پہلے آیا, سالار مسعود غازی پہلے آئے کہ نہیں آئے؟ تاریخ تو پڑھو تو مسعود غازی کیا تعزیہ ہے کہ نہیں ہے, میرے خواجہ کیا تعزیہ ہے کہ نہیں ہے, محبوب الہی کیا ہے, بختیار قادری کیا ہے, بندہ نواز کیا ہے, یہ جتنے آل رسول ہیں, جتنے مدارات خانقاہ ہے, ہر ایک میں تعزیہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں کہ کیا کسی بزرگ نے مسجد بنائی؟ غریب نواز نے مسجد بنائی, محبوب الہی نے مسجد بنائی, بندہ نواز نے مسجد بنائی؟ مسجد نہیں بنائی مگر خانقاہ بنائی, امام بارگاہ بنائی, خانقاہ بنائی اور امام بارگاہ بنائی ہے. معلوم وہ مسجد کا ممبر بک جاتا ہے, 2-4 ہزار روپے والا مولوی آتا ہے, اپنے مطلب کا اسلام بتاتا ہے. خانقاہ میں اور امام بارگاہ میں اولیاء اللہ اپنے اہل بیت والا اسلام بتاتے ہیں. یہاں تزکیہ ہوتا ہے کیونکہ میرا رسول تزکیہ کے لیے آیا ہے, اہل بیت تزکیہ کے لیے آیا ہے, پاک کرنے آیا ہے. اور یہی تزکیہ نفس کا طریقہ اولیاء کرام لے کے آئے, اہل نبی اولاد علی لے کے آئے. تو تعزیہ تیمور کی ایجاد نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ تعزیہ نبی کی سنت ہے. سب سے پہلا تعزیہ, اس سے پہلے میں بتا چکا مگر میرے کچھ نوجوان یہاں آئے ہیں اور کچھ لوگوں کو جو سوال ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلا تعزیہ, تعزیہ کا مطلب پہلے سمجھ لیں. تعزیہ کہتے ہیں جو عزا کو یاد دلائے, عزا کو یعنی غم کو یاد دلائے, یہ اس کا مطلب ہے, یہ اس کا مطلب ہے تعزیہ جو غم کو یاد دلائے. اب آپ کرنی نہیں وہ ہو بہو نقشہ ہونا چاہیے امام حسین کے روضے کا تو اس کو رکھ سکتے ہیں جائے گا, مگر یہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. فتوے نکل رہے ہیں, جب بھی محرم آتا یہ نکلتے ہیں میڈک کی طرح. مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. اور یہ جو ہمارے دشمن ہے رسول کو اپنے جیسا کہنے والے, یہ ہم کو حوالہ دیتے ہیں, دیکھو دیکھو کیا لکھا ہے, مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. فلاں نے کہا مروجہ تعزیہ, وہ تم رکھو فتوے اور جس نے دیا ہے وہ رکھے. آؤ مروجہ کا جواب دو. یہ مروجہ جو تمہارے ہے جو سب ہے, مروجہ مدرسہ داری, مروجہ مسجد, یہ مسجد بناؤ نا جیسا حرم ویسی بناؤ. کچھ بھی 4 دیوار بنائی, پتھر ڈال دیا تو یہ مسجد ہے. کیسے مسجد ہو گئی, کیسے مسجد ہو گئی؟ اس لیے مسجد ہو گئی کہ ہم نے دن میں ارادہ کیا, طے کیا کہ یہاں اللہ کی عبادت کریں گے, یہ اللہ کا گھر ہے, تو چاہے جیسا مسجد ہو گئی. تم مروجہ کا ہو گئے تو ہم مسجدیں تو وہی نا پھر تمہاری کہ ویسی بناؤ جیسا حرم بنا ہے. شرم کرو, بکو مت. امام علی مقام کا پہلے ایک زمانہ تو صرف مزار تھا, پھر کٹہرا تھا,
پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تھا. پھر جیسے جیسے جانثار عقیدت مند پہنچتے گئے وہ روزے کی شکل بدلتی گئی اور ابھی اور بدل گئی ہے. تو کیا ہم یہ بدلتے ہی رہیں گے؟ تو شکل پہ نہیں جانا ہے، شکل کیسی ہے وہ نہیں دیکھنا، نسبت دیکھنا ہے. نسبت دیکھنا ہے کہ کس کی نسبت ہے. تو عزیزو یہ سب طریقہ ہے گمراہ کرنے کا. تو مروجہ اور روجہ نہیں. سب سے پہلی تعزیہ کیسی بنی؟ اب یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو ہو بہو نقشہ روضہ امام حسین ہو. تو پہلی تعزیہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرکار کی گود میں بیٹھے. جبرائیل علیہ السلام آ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیٹا زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. کہا ہاں ٹھیک ہے. کہا اس جگہ کی مٹی میں بتاؤں؟ اس جگہ کی مٹی میں بتاؤں؟ پوری کائنات جو ہے جبریل کے لیے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا اور میرے نبی کے لیے جیسے ہتھیلی. ظاہر تو یہ لگ رہا ہے جبریل کا علم زیادہ ہے نا. نہیں، رائی جتنے میں ٹکا ہوا ہے اتنا جبریل سے بھی چھپا ہے، مگر میرے نبی کے لیے پوری کائنات ایسے بالکل آیا ہے دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں وہاں کی مٹی لا کے دوں. وہ لا کے مٹی دی. سب سے پہلی تعزیہ حضور کے دست مبارک پر وہ مٹی ہے. ابھی تو نہ حسین شہید ہوئے، نہ خون ملا، نہ مزار بنی، نہ روزہ ہوا. ابھی تو 60 سال باقی ہے. جب حسین شہید ہوں گے پھر روزہ کب بنے گا؟ ابھی جبریل خبر کے ساتھ مٹی دے رہے ہیں. تو مٹی دی جب آپ نے تو حضور نے اس کو بلند کیا اپنے ہاتھوں کو اور اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حسین کا سب سے پہلا تعزیہ بنانے والے جبرائیل ہے، اٹھانے والے ہمارے نبی ہیں. اور پھر اس کو کیا کیا؟ پھینک نہیں دیا، مٹی تھی. ابھی تو اس میں حسین کا خون ملا نہیں، چھوڑ دیتے نبی مدینے میں. نہیں، اس کو اٹھائے ہوئے ام سلمہ کو دیا. ام سلمہ کو دے کے کہتے اس کو حفاظت سے رکھنا، بلندی پہ رکھنا. جب یہ مٹی خون ہو جائے گی تو سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام، وہ کہتی ہے میں نے اس کو ایک سینسی میں رکھا اور ہمیشہ اس کی زیارت کرتی تھی. معلوم ہوا تعزیہ امام بارگاہ میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلی امام بارگاہ کون ہے؟ ام سلمہ کا حجرہ رکھا. ساری زندگی میں یہ معاملہ ہوا. تو عزیزو ہم جو کرتے ہیں ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں. رسول کی سنت کا چلنے والے سنی، سنی سنائی والے سنی نہیں. رسول کی سنت ہے امام کا غم کرنا، رونا. رسول روئے نا، شہادت سے پہلے بھی روئے. شہادت کے دن بھی ام سلمہ ہی نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، ایک برتن لیے ہوئے ہیں. ام سلمہ تو صبح سے پریشان تھی. جب محرم کا چاند دکھا تھا 61 ہجری کا، ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے قلب میں بڑی بے چینی تھی اور خاص طور سے عاشور کے دن میں کبھی حجرے میں رہتی، کبھی رسول کے مزار پہ جاتی، پھر حجرے میں آتی، پھر رسول کے مزار پہ جاتی. مگر اس دوران مجھ کو تھوڑی سی اونگ آئی اور میں نے کیا دیکھا کہ نبی کونین ہے، سر کے اوپر امامہ نہیں ہے، ہاتھوں میں پیالہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا اے ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے میرا بیٹا حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، یہ میں اپنے بچوں کا خون لیا ہوں. تو حسین کے غم پہ جب بھی رسول ہوئے تو رونا حسین کے اوپر، رونا رسول کے سنت. شہادت سے پہلے بھی روئے، شہادت کے بعد بھی روئے، اہل بیت بھی روئے، تمام خواجگان چشت روئے ہیں. تمام خواجہ کا طریقہ رہا محرم میں عزاداری کرتے تھے. لہذا یہ سنت ہے، ثابت ہے، نص ہے، دلیل ہے. تو آج ایک ہو جا رہے ہیں 360 والے ایک والے 360. عزیزو یہ محرم داری، یہ عزاداری اسی لیے ہے کہ اس غم میں جو آنسو نکلتا ہے نا، میرے امام فرماتے ہیں وہ تمہارے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے، یہ دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے. اور کوئی غم نہیں ہے کہ جو اسی طرح ہر سال محرم میں آنسو بہا دے. ہمارا باپ کا انتقال ہوا،
ہمارے گھر کا کوئی مر جائے تو کیا ہے؟ ہاں اس بچے نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ میت کا غم 3 دن، میت کا غم 3 دن. ہاں صحیح ہے، حدیث پاک ہے میت کا غم. لفظ پہ غور کرنا، کس پر؟ میت کا غم. میت کہنا چاہیے، میت کہتے لوگ، میت صحیح ہے. میت کا غم کتنے دن؟ 3 دن. ارے تو تمہارے سوال میں جواب ہے، تمہارے سوال میں ہی جواب ہے. میت کا غم 3 دن ہے. میت کا غم جو مر جائے، شہید کا غم 3 دن نہیں ہوتا. شہید قرآن کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. شہید زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تم کو شعور نہیں ہے. تو آپ کا سوال میں تو جواب ہے، تم تو کہہ رہے ہو میت کا غم. یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے میت کا غم 3 دن ہے. ہمارا باپ مر جائے غم 3 دن ہے، ماں مر جائے غم 3 دن ہے، بھائی مر جائے، میں مر جاؤں، تم مر جاؤ، 3 دن غم منانے کا حکم ہے نا؟ اسی کا غم 3 دن. اب سنو، کلیجہ رکھ کے سنو، اس کا غم 3 دن ہے جس کی میت 3 دن میں سڑ جائے، جس کا پیٹ 3 دن میں پھٹ جائے، جو 3 دن میں بدبو کر جائے. کیوں سناتے ہو؟ جیسے میت مولانا آتے، کیوں مولانا ہوتا ہے نا کہ جلدی دفن کرو، حضور کا فرمان ہے جلدی دفن کرو، میت کو جلدی دفن کرنا چاہیے. کیا ہے؟ میرا رحمت للعالمین کا فرمان ہے، کیا میرے سرکار کی رحمت ہے. ارے کیا تمہاری پردہ پوشی کر رہے ہیں میرے نبی کہ لوگ محبت میں رکھے رہ جائیں گے، میت بدبو کر جائے گی، لوگ رکھے رہ جائیں گے، پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو میں ہی نہ کہہ دوں کہ میت کو جلدی دفن کرو تاکہ اس کا عیب چھپا رہ جائے. کہ یہ نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اور 3 دن بعد کھولو کیا ملے گا؟ بہت محبت ہے نا، ماں مر گئی رکھو نا 3 دن. یہ نہیں ہے جو آج فریزر میں رکھا جا رہا ہے، آج سی یو میں رکھا جا رہا ہے، اس کو نہیں. جیسے مرا ہے جس کھاٹ پہ اسی پہ پڑا رہنے دو، پھر سمجھ میں آئے گا. تو جس کی میت 3 دن میں خراب ہو جائے اس کا غم بھی 3 دن. اور شہید زندہ ہے، تا قیامت زندہ ہے، اس کی خوشی بھی تا قیامت ہے، اس کا غم بھی تا قیامت ہے، اس کا غم بھی تا قیامت ہے. یہ آسمان پہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے سرخی دیکھتے ہیں آپ، سرخی ہوتی ہے نا. یہ سرخی کیا ہے؟ امام محدثین فرماتے ہیں، سوا کے محرقہ میں بھی موجود ہے. امام جلال الدین سدی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی. جب امام علی مقام شہید ہوئے تو پورا آسمان سرخ و سیاہ ہو گیا تھا، پھر وہ چھٹتے چھٹتے یہ سرخی باقی ہے. تو یہ غم اللہ کی طرف سے ہے کہ حسین کے غم، حسین کے خون کی سرخی آج بھی آسمان پر قائم ہے. اے سرخی دیکھ کر مغرب کا وقت دیکھنے والے نمازیوں، پہلے حسین کو سلام کرو پھر مغرب کی نماز پڑھو. جب سرخی ختم ہو تو پہلے حسین کو سلام کرو پھر عشاء کی نماز پڑھو. درود پڑھے نبی اور آل نبی. یہ سرخی کب سے؟ جب سے شہید ہوئے. یہی شہادت کی سب کلیاں ہیں. جو اہل بیت رسول کا گھرانہ کربلا میں شہید ہوا ہے، ان کا غم میں رونا عبادت، ان کا غم میں رونا اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے میرے عزیزو. بس آج کل آپ نے امام علی مقام کے ایک بہترین دوست کو سنا کہ کیسے وہ نصرت کے لیے آئے، حبیب ابن مظاہر. آج ایک دشمن آ رہا ہے آپ کی طرف. کون ہے دشمن؟ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر مجھ کو جمال نے کہا کہ آج ان کی بھی شہادت پڑھو. وہ صحیح بات ہے، وقت تو کم ہے، شہادتیں بہت ہیں، کہ جناب امیر مسلم کے صاحبزادوں کی بھی شہادت پڑھنا ہے. تو خیر جناب حر سے پہلے آپ کی شہادت ہے. کیوں کہ جناب امیر مسلم
ذوالحجہ کو شہید کیے گئے. کتنی تاریخ کو؟ 9 ذوالحجہ. 10 ذوالحجہ کو کیا ہوتی ہے؟ بقرہ عید. پوری شہادت ابھی پڑھنے کا اتنا وقت نہیں، مگر سمجھ لو کہ جب آپ ہانی بن عروہ کے گھر سے نکلے ہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر طرف سے تیر و تلوار تھے، علی کا لال ایک اکیلا مقابلہ کرتا رہا. کہاں تک گئے؟ گڑھے میں گرا دیا آپ کو دھوکے سے. اس کے بعد آپ کی تلوار چھینی، آپ کو جب بے بس کیا ہے پھر آپ کو دارالامارت کو لے گئے اور جا کے کہتے ہیں ابن زیاد کو کہ سلام کرو. یہ کون ہے؟ کہا یہ امیر ہے. کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر میرا حسین ہے. آپ نے سلام نہیں کیا. دارالامارت کی چھت پہ لے گئے. ملعون نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کے اس کی لاش دارالامارت سے پھینک دی جائے. جب دارالامارت پر میرے مولا میرے آقا امیر مسلم کو لے جائے گئے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. آپ رونے لگے. ملعون کیا کہتا ہے کہ موت کے ڈر سے رونے لگے؟ ارے علی کے گھر کا کوئی بچہ اتنا بزدل ہوتا ہے کیا کہ موت کے ڈر سے رونے لگے؟ حضرت امیر مسلم کہتے ہیں نہیں، میں اپنی موت کے ڈر سے نہیں روتا، میں نے اس لیے رویا ہے کہ میں نے میرے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں. تو زہرا کا لال چل دیا ہے، اس لیے مجھ کو رونا آ رہا ہے. اے کوفہ والوں، مجھ کو قتل کرنے سے پہلے میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم امام حسین کو یہ کہہ دو کہ حالات بدل گئے، کوئی خبر کر دے جا کر. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مکہ سے چلا تھا نا، دیکھو ہمارے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ہم بازاری کیوں نہ چلے جائیں، تھوڑی دور سودا لانے جائیں، بچے ہیں، ہم نے جیسی گاڑی نکالی بچہ آ جاتا ہے، ابھی گھما کے لایا پھر آ جاتا ہے. ماں کہتی ہے لے جاؤ، آپ کے بغیر نہیں رہے گا، آپ کے بغیر یہ نہیں رہے گا، یہاں ضد کرے گا، روئے گا. ایسے ہی جب مکہ سے حضرت امیر مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے روانہ کیا نا تو امام کی بات سن کر امیر مسلم کے زوجہ نے کہا مسلم یہ دونوں بچے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ محمد اور یہ ابراہیم. روایت میں ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی 9 سال ہے، کچھ 1-2 سال کا فرق بھی ہے، مگر محمد اور ابراہیم یہ دونوں بچے ہیں. کہا آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. تو امیر مسلم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو بھی لے جاؤں؟ ایک مردہ میرے مولا حسین نے ان بچوں کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے دیکھا. اب میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ میرے امام تو علم غیب رکھتے، جانتے ہیں نا کیا ہوگا. کہا مسلم اگر تم چاہتے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں، لے جاؤ. تو مسلم کے بغیر وہ بچے نہیں رہتے. سوچو جب مسلم گرفتار ہو گئے وہ بچے کہاں تھے؟ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو جناب مسلم نے کہا تھا او مسلمانوں کل عید کا دن ہے، کل تم اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہناؤ گے، عید گاہ لے کے جاؤ گے نماز کے لیے. ارے کہیں کل میرے بچے مل جائے تو ان کو یتیم سمجھ کے تماچے نہیں مارنا، ان کو زہرا کی اولاد سمجھ کر عزت کرنا، محبت کرنا. یہ جناب امیر مسلم نے کہا. ادھر سے تلوار چلی، مسلم کا سر نیچے، لاش نیچے پھینک دی گئی. ادھر امام حسین کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت ہوئی میرے امام حسین علیہ السلام جو گھوڑے پہ چل رہے تھے آپ گھوڑے سے اتر گئے، آپ کا امامہ گلے سے نیچے آ گیا اور آپ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت زینب کی ہماری کے ساتھ آپ چلتے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی نہیں ہے. کہا میرا بھیا کہاں ہے؟ حضرت عباس سے پوچھا عباس میرا مولا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت عباس نے پلٹ کے دیکھا تو امام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، امامہ سر پہ نہیں ہے، روتے ہوئے آ رہے. کہا میرے مولا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ امامہ سر سے کیوں اتر گیا؟ کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ. میرے مولا حسین نے حضرت عباس علمدار کو اپنے بازو میں کھڑا کر کے یہ 2 انگلیوں کے درمیان میرے دیکھو، یہ 2 انگلیوں کے درمیان. حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے امام کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کے اوپر جناب مسلم ہے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے
حضرت عباس دیکھ کے رونے لگے. کیوں رویا؟ کہا دیکھا اوپر سے تو وہ لاش پھینک رہا ہے، اوپر سے وہ لاش پھینک رہا ہے جناب مسلم کی، مگر نیچے ایک عورت کھڑی ہے، ایک کالی برقع والی عورت کھڑی ہے. وہ کہتی ہے میں تیرے لیے اپنی گود پہ لائے ہوں. اللہ اکبر. یہ پہلی شہادت، کربلا کی شہادت کا پہلا شہید جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے. آپ شہید ہو گئے. دوسرے دن عید. اب بچے یتیم ہو گئے نا. یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے میں نہیں پا پاتا، مگر میں آپ کی وجہ سے ہمت سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دونوں یتیم بچے کوفہ کی گلیوں میں گھومتے رہے. کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں. ابن زیاد کمینے کو معلوم ہوا کہ مسلم کے ساتھ دو بچے آئے تھے، تو اس نے آرڈر کیا تو ان کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کیا گیا. بچوں شرم نہیں آتی کلمہ پڑھتے ہو رسول کا؟ بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈال دیا نا تو جو داروغہ تھا جیل کا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا دل میں، ظاہر تو ان کے ساتھ تھا. جب بچے روتے تھے نا جیل پہ اس کا دل تڑپ جاتا تھا. وہ کہتا ہے بچوں تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اگر تم کہو کہ مدینہ جانا ہے تو میں انتظام کر دیتا ہوں. دونوں بچوں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہم کو کسی قافلے میں مدینہ روانہ کر دیں. اس نے اپنے بیٹے کو کہا ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور یہ میں میری انگوٹھی دیتا ہوں، جب تم فلاں مقام پر پہنچو گے تو وہاں پر گھوڑے سوار کچھ دو پہرے دار ملیں گے، وہ میرے پہچان کے، تو یہ انگوٹھی بتانا تو تمہاری بات کو وہ تصدیق کرے گا. تصدیق کرے گا تو اس سے گھوڑے لینا اور ان کو وہاں لے جانا جہاں سے مدینے کا قافلہ جاتا ہے. اس کے داروغہ کا رضوان جو تھا جیل کا داروغہ، اس کے بچے لے گئے، وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو انگوٹھی بتائی، وہاں سے گھوڑے لیے، پھر اس مقام پہ پہنچے تو اس نے کہا بس ابھی ابھی وہ مدینے کا قافلہ جا رہا ہے. وہ دیکھو جو گرد اڑ رہی ہے نا، یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، بچوں یہ گھوڑے کو دوڑ کے پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. قسمت جو تقدیر میں لکھا تھا. ارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے دوڑے، مگر وہ راستے کی گرد بیٹھ گئی، راستہ گم ہو گیا، قافلہ نکل گیا. اب بچے پوری رات سواری بھی نہیں، پیدل ہی چل رہے ہیں. اللہ آپ کو لے جائے گا جب کربلا، جب کوفہ سے آپ کربلا جائیں گے نا تو آپ کو وہ میدان پورا نظر آئے گا جہاں رسول کے یہ دونوں بچے رات بھر ننگے پیر دوڑتے رہے کہ ہم کو کسی طریقے سے قافلہ مل جائے. اور یہ ہمارے یہاں جیسی ریت نہیں ہے، وہ ریت نوکیلی ہے، چھوٹے چھوٹے ببول کے کانٹے ہیں. ارے اللہ یہ آل رسول ہے، رات بھر دوڑتے رہے کہ ہم مدینے والے قافلے مل جائے. مگر جب صبح کی روشنی جب پھٹی ہے تو کیا دیکھا کہ پھر کوفہ کے پاس رات بھر چلتے چلتے تھکتے، بڑا بھائی بیٹھ جاتا، چھوٹا ہمت دلاتا بھیا چلو، چھوٹا بیٹھ جاتا تو بڑا کہتا ارے بھیا ابھی آرام مت کرو پہلے قافلے مل جاؤ. مگر جب صبح ہوئی اور دارالامارات اور کوفے کی دیواریں نظر آئی نا تو ان کی ہچکیاں بن گئی. ارے بھیا مدینے کا قافلہ کہاں گیا؟ ارے مدینہ جانے والے مدینہ چلے گئے، ہم پھر اسی مقام پر ہیں. یا اللہ اب کیا کریں؟ تو جو فرات دریا ہے اس کے کنارے گئے، پانی پیا. اس کے بعد وہاں پر ایک درخت تھا، درخت کے کھول ہوتے ہیں، بعض درخت میں جگہ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ دشمن ہماری تلاش میں ہے، لا اس میں چھپ جائے نہیں تو کوئی دشمن آ کے ہم کو پھر لے کے جائے، پھر جیل میں ڈال دے. دونوں بچے بھوکے پانی پیے تو پانی پینے جب بھوک لگی ہو کتنا رات بھر چلے. سوچو ہم بھی تو سفر کرتے ہیں نا، ایک ایک اسٹیشن پہ پانی ڈھونڈتے ہیں، کھانا ڈھونڈتے ہیں. ہاں رونا نہیں آ گیا آل رسول یہ مصیبت میں کھو میں چھپ گئے، جان کا خطرہ ہے. ایک کنیز پانی بھرنے آیا. پانی جب رکا ہوتا ہے تو اس میں آگ سے نظر آتا ہے. جیسے اس نے پانی میں دیکھا کہ دو چاند نظر آ رہے ہیں، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ جھاڑ کے کھو میں دو چاند ہیں. اس نے پانی لیا، پانی بھرنا تو بعد میں رکھا، ان کے قریب آئے.
जैसे ही करीब आए ना, दोनों बच्चे बड़ी मोहब्बत से धीरे धीरे कहते हैं, देखो हम जो है कोई गैर नहीं है, देखो हम कौन है, हम कैसे बताएं, हम बता भी नहीं सकते। कहा देखो तुम कौन हो मुझको बता दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही उस करीब ने सुना तो उसकी आका के पास गए और उसकी आकाजादी जो थी, उसकी बीवी जो थी, उससे जा, क्योंकि वो अहले बैत के मुहिब थे, उसके पास जाके कहती है कि वो जो मुस्लिम के दोनों बेटे हैं ना, वे झाड़ के खोह में छुपे हुए हैं। वो कहती है उनको चुपके से लेके आ जाओ, छुपा के ले आओ। वो कनीज गई, उनको लेके आई और बड़ा इत्मीनान दिलाया कि हमारी मालिका जो है ये आपके अब्बा से या आपके घर वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। खैर दोनों बच्चे आए। अल्लाह अकबर, कैसा हाल था मुस्लिम के बच्चों का। वो बीबी की खुशकिस्मती, उनके पैरों के जख्मों पर मरहम रखा, उनको खाना खिलाया, उनको एक कमरे में ले गई कि जाओ आराम करो, बंद कर दिया। जब रात हुई ना तो दूध लेके आई कि दूध पी लो। खाना खाया, बच्चे नहीं रोए, पानी पिया बच्चे ने, मगर जैसे ही दूध आया ना तो दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे। वो बच्चे, वो औरत क्या कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं, कोई आपसे गलती नहीं है, मगर जब रात होती थी ना मदीने में तो हमारी माँ भी ऐसे ही दूध लेकर आती थी। ए बीबी, हमको अपनी माँ की याद आ गई। उसने समझाया बुझाया, सुना दिया। इसका शौहर जो था हारिस, इसको इनाम मालूम हुआ कि जो मुस्लिम के बच्चों को लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। वो दिन भर तो इनकी तलाश में था, बच्चे उसी के घर में। अब आया रात में खाना वाना खिलाई बीबी ने उसकी, और उसको एक कमरे में रख सुला दिया ताकि इसको खबर ना हो कि जनाब मुस्लिम के शहजादे मेरे घर में हैं। मगर अल्लाह अकबर, रात जब सोए बच्चे ना तो दोनों ख्वाब देखते, दोनों ख्वाब में अपने बाबा जान को देखते हैं, जनाब मुस्लिम को। और जनाब मुस्लिम अकेले नहीं है, उनके साथ रसूलुल्लाह भी है, जनाब हमजा भी है, जनाब सैयदा भी है। वो सब के सब इन बच्चों को क्या करे, ए बच्चों तुम्हारी मुसीबत का वक्त बहुत कम रह गया है, अब तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओ। जैसे ही ये ख्वाब देखा, बड़े बच्चे की आंख खुल गई, छोटे को जगाया, कहा भैया मैंने अभी ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। छोटा कहते हैं मैं भी यही ख्वाब देख रहा था। बस दोनों घर के बच्चे हैं, नबी के घर के बच्चे हैं, ख्वाब भी समझ रहे, ताबीर भी समझ रहे। कहा भैया बहुत करीब वक्त है कि हम अपने बाबा जान से मिल जाएंगे। बस दोनों तड़प तड़प कर रोने लगे। जैसे ही रोने की आवाज बुलंद हुई, हारिस मलून के कान में गई। वो आया, दरवाजा खोला, देखा कि दोनों शहजादे बैठे रो रहे हैं। कहा मैं दिन भर से थका हूँ, तुमको तलाश कर रहा था और तुम मेरे ही घर में छुपे हो। अल्लाह अल्लाह, नबी के बच्चों की जुल्फों को खींचा, झटके दिए, तमाचे मारे, फिर कहा ठीक है, बंद कर दिया कमरे में, सुबह होने दो। बीबी दुआ करी, या अल्लाह मेरी गलती को माफ करना, मैं तो इनके साथ अच्छे सुलूक के लिए यहाँ रखा, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। औरत दुआ करेगी। मगर जब सुबह हुई तो वो उठा, बीबी कह रही है देखो ये आले रसूल के घर के बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा मत करो, देखो आखिरत बर्बाद मत करो। वो कहता है हट, ये आखिरत और वो आखिरत दूसरे को बताना, मुझको अभी इनाम मिलने वाला है। दोनों बच्चों की जुल्फों समेत पकड़ा, खींच के बाहर निकाला तो उसकी बीबी आ गया। कहा इनको कत्ल करने पहले मैं मरूंगा। तारीख बताती है कि उसने बीबी को कत्ल किया, फिर गुलाम आया, उसको भी कत्ल कर दिया, फिर बेटा आया, उसको भी कत्ल कर दिया। फिर दोनों बच्चों को खींचता हुआ उस मकान पे ले गया, अल्लाह आपको ले जाए करबला। करबला से काफी दूर पर मुसय्यम मकाम है जो फुरात, दरिया फुरात के किनारे है। वहीं पर दोनों बच्चों का एक साथ रोजा बना हुआ है, 2 गुंबद है, 2 जरी है। अल्लाह अल्लाह जब रोजे में जाते हैं तो ये याद आता है कि हारिस मलून ही लेके आया था। अब तो बच्चे समझ गए कि अब हमको शहीद होना है। बड़ा कहता है पहले मुझको शहीद कर, छोटा कहता है पहले मुझको शहीद कर। कहा क्यों?
کہا بولے میں اس کا شہید ہونا نہیں دیکھ سکتا، وہ کہتا میں اس کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں کو پکڑا، ایک کی سر پکڑا، تلوار چلائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرے نے آنکھ بند کر لی، دوسرے کے بال کو پکڑا، ان کے گھیسوں کو پکڑ کے اس کو ذبح کیا، اور دونوں کا سر اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینکا، پہلے اس کو پھر دوسرے بھائی کو، مگر جب تک کا دوسرا بھائی شہید ہو کے دریا کی سطح میں نہیں آیا، پہلا بھائی دریا پہ وہی رکا رہا، جب دوسرا بھائی آیا دونوں اپنے باہوں کو پھیلا کر گلے سے گلے مل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو رحمان سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ آئے سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت اہل بیت رسالت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت رسالت پہ لاکھوں سلام، بچے بچے کی سیرت پہ لاکھوں سلام، بچے بچے کی سیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نے جنہیں سب کا مولا کہا، مصطفیٰ نے جنہیں سب کا مولا کہا، جو ہے سارے جو ہے مصطفیٰ نے جنہیں سب کا مولا کہا، مصطفیٰ نے جنہیں سب کا مولا کہا، ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا دیا، ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا دیا، گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام، سمے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو اصغر دلن جان پہ
کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو یا نبی سلام